السلام علیکم بچوں، رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ جیسے سورۃ القدر میں اس کا بتایا ہوا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا ہوا کہ یہ کون سی رات ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے ضرور کہ یہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں آتی ہے، آخری 10 دنوں میں آتی ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کو ویسے تو طاق راتوں میں ہی آتی ہے، لیکن ہمیں ہر رات کو یہی سمجھنا چاہیے کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہو، تو اس لیے ہمیں یہ آخری 10 راتوں کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے لوگ اس رات میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں وہ رات مل جائے، اور اس رات کی ایک رات کی عبادت ہماری پھر 84 ایئرس کے سال کی عبادت کے برابر کاؤنٹ ہوگی۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم دیکھیں، حساب لگائیں 1000 منتھس کو اس میں سال میں یا ایئرز میں کنورٹ کریں تو وہ 83 ایئرز اینڈ 6 منتھس یعنی کہ 84 ایئرز تقریباً بنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ کہا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہمیں ہر رات تھوڑی زیادہ عبادت کرنی چاہیے، چاہے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں یہ سمجھ کے کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تھوڑا بہت قرآن پاک کا بھی کچھ حصہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، چاہے سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، چاہے آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ آپ لازمی پڑھیں۔ آپ کی اگر وہ لیلۃ القدر میں شمار ہوئی تو سمجھے کہ 84 ایئرز آپ قرآن پاک ہی پڑھتے رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 84 ایئرز آپ ہر رات عبادت کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں یا آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں اس رات، تو بھی وہ آپ کا ایسے ہی شمار ہوگا جیسے آپ نے 84 ایئرز کسی کی ہیلپ ہی کی ہے، ہر روز ہیلپ کی ہے۔ تو یہ تو کاؤنٹ کریں تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کرنا۔ ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ تینوں کام کرنے ہیں، یا تو ہم کوئی صدقہ کر دیں اگر ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم گھر والوں کی ہیلپ کر دیں، ہم اپنے پیرنٹس کی، اپنے گرینڈ فادر کی، گرینڈ مدر کی، اپنے بہن بھائیوں کی، کسی کی بھی ہم ہیلپ کر دیں، اگر ہم مسکرا کے بھی بول دیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں، اس رات کو آپ نے دعائیں بہت زیادہ مانگنی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف والی دعائیں، استغفار والی دعائیں، اور اس کے علاوہ 2 دعائیں ایسی ہیں جو کہ مسنون ہیں یعنی سنت سے ثابت ہیں کہ یہ مانگنی چاہیے۔ وہ کون سی 2 دعائیں ہیں؟ نمبر 1 تو ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یعنی کہ اے اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان کرنا۔ اب آسان حساب کس طرح سے ہوگا؟ آسان حساب ایک تو اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حساب تو لیں گے، نامہ اعمال تو لیں گے، اس پہ سرسری نگاہ بھی ڈالیں گے، لیکن کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں، بس اللہ تعالیٰ وہ ہمارا نامہ اعمال پاس کر دیں گے اور ہمارے دانے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ اور دوسرا آسان حساب یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں کوئی رہ گئی ہوئی ہیں، اگر کیونکہ ہم بالکل تو ہر بات نہیں اللہ تعالیٰ کی مانتے، اور اگر مانتے بھی ہیں پھر بھی ہمارے سے کمیاں کوتاہیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو بھی نیکی میں بدل دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، نہ ہم نے ظاہری شرک کرنا ہے، نہ ہم نے باطنی شرک کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ ہمیں نہ تو ریاکاری کرنی ہے، نہ ہم نے کسی اور کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، ہم نے اونلی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وغفر
وغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا، اور اگر ہمارا حساب آسان ہو، ہمارے دانے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال مل جائے، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے بڑی کامیابی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، کہ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا بس وہ تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد تو موت تو ہے ہی نہیں۔ بس جس کا حساب ہو گیا، جس طرح کوئی جنت میں چلا گیا یا دوزخ میں چلا گیا، تو پھر وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس رات میں زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 18 میں بھی فرمایا ہے، جس طرح آسان حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اسی طرح کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ برا حساب بھی لے گا۔ برا حساب کون سا ہوگا؟ جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی پوری جانچ پڑتال کریں گے کہ کیوں کیے ہیں، اور ان کے اوپر پوری پنشمنٹ ہوگی۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ اگنور نہیں کریں گے، کسی کے اوپر درگزر نہیں کریں گے۔ تو یہ پھر بہت سخت اور برا حساب ہوگا، اور پھر وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے، وہ پھر دوزخ میں ہی جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اچھے حساب کا ذکر کیا ہے، کہ جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کا حساب بھی اچھا ہی ہوگا، اور انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ تو اسی طرح سے دوسری دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ زیادہ لوگوں کے لیے نہ آئے گا، اور ایک سنگل کے لیے حاسب نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اگر ہم زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم نے انا کرنا ہے۔ انا کے مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے یہ دعائیں دونوں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ یاد کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر روز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی طاقت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آسان حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائیں گے اور آپ کو معاف کریں گے۔ تو بچوں، آج کی دعا اتنی ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں کسی اور دعا کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔